ابن سلیم جابر ابن سلیم خود کہتے ہیں میں مدینہ طیبہ آیا ہوں، جب مسجد نبوی کے پاس سے گزرنے لگا تو کہتے ہیں میرے پاؤں جم گئے، وہیں رک گیا۔ میں نے دیکھا زمین پر بیٹھا رأيت رجلا يسر الناس والله لا يقول شيئا الا صدقوا عنه كما قال۔ ابن سلیم کہتے ہیں کہ علاقے کا چودھری اور سردار اور طیبہ زمین پر گھستا ہوا رہا ہے، تکبر اس قدر ہے کہ تخیل اس قدر، اور رسول اللہ کے پاس سے گزرنے لگتا کہ جب دیکھتا کہ ایک نگاہ رسول اللہ پہ پڑتی ہے قدم وہیں جم جاتے ہیں کہ اور کیا دیکھتا کہ کہتا ہے ایسا شخص جو بظاہر کوریا نشین، نہ اتنا ٹھاٹ کا لباس، صوف کے لباس میں ملبوس، لیکن پاس بیٹھنے والوں کا یہ حال ہے سر جھکے ہیں ادب سے، کوئی اونچی سانس بھی نہیں لیتا، اور جب وہ کوئی حکم دیتے ہیں تو بغیر سوچے سمجھے دوڑ پڑتے ہیں۔ یہ پورو شیئن اللہ صدر پڑھو صدر یستر کمان ہوتا ہے، بغیر سوچے سمجھے کام میں لگتا ہے۔ میں رک گیا، یہ کون ہے؟ چودھری تو میں ہوں، یہ کون بیٹھا ہے جس کے ماحول میں بیٹھنے والوں کا یہ حال ہے؟ اتنا ادب، سر جھکے ہیں، سانس بھی کوئی اونچی نہیں لیتا، اور جب وہ کوئی حکم دیتا ہے تو دوڑ پڑتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ رک گیا اور وہ سب کچھ دیکھتا رہا۔ پاس سے گزرنے والے سے پوچھا من ھذا، یہ کون ہے؟ یہ کون بیٹھے؟ اس نے بتایا ھذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی تو ہے نا جو مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں رسول اللہ۔ آنکھیں کھلیا، پھر سے رسول اللہ کو دیکھا تھا۔ ابن سلیم خود بیان کرتے ہیں کہ میں وہیں رک گیا تھا اور جی چاہتا ہے آگے بڑھوں، حضور علیہ السلام کی بارگاہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور خود کہتے ہیں کہ یوں لگتا تھا میں جب جب رسول اللہ کے قریب جا رہا ہوں تو کوئی کفر کی میل میرے سینے سے کھرچ رہا ہے۔ کیا ہے؟ ارے رسول اللہ کے توسل سے ایمان ملا، تم تو کہتے ہو رسول اللہ کے توسل سے مانگنا شرک ہے، یہ ایمان بھی خدا نے حضور کے صدقے دیا۔ اور اگر میرا صدقہ میں اپنی طرف سے بات کروں تو پھر اس حدیث کا ترجمہ بتاؤ کیا ہو؟ ہداکم اللہ فی، یہ احتمال سے شیخوپورہ کی طرف جائیں پھر چھپر ہے گاؤں، وہاں تقریب چھپر بازار میں جلسہ تھا، اور الحمدللہ یہی کیسٹ میں اس نے یہ حدیث پاک میں بڑا دور دراز تک مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، اگر ہے حدیث پاک تو پھر کہاں جائیں؟ اس کا ترجمہ تو یہی بنتا ہے، اس کے سوا کوئی صورت نہیں۔ تم گمراہ تھے تو خدا نے میرے صدقے تمہیں ایمان دیا، تم فقیر تھے تو خدا نے دولتیں میرے صدقے عطا فرمائی۔ کیا چاہتا ہے یار؟ اس حدیث پاک پر اگر غور کریں، دیانتداری سے گہرائی میں جا کر سوچیں تو صحیح، تو بتا رہا اب یہ ایمان حضور کے بعد توسل سے۔ اب دیکھیے ابن سلیم قریب گئے، حضور علیہ السلام کے چہرہ اقدس کو دیکھا گا تو دل ہی دل میں کہہ رہے ہیں کہ ھذا الوجہ لیس بوجہ الکذاب، اللہ کی قسم یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اپنی دنیا بھول گئے، باوجود اس کے کہ اپنے علاقے کے چودھری اور سردار ہیں گئے، سب کچھ بھول جاتا ہے، اندر انقلاب آ جاتا ہے۔ تو رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر جاتے ہی جا کر عرض کرتے ہیں علیک السلام یا رسول اللہ۔ ارے تمہیں جھومنا چاہیے، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ غلام یہ رسول میں
موت بھی قبول ہے، کہو نا عشق مصطفیٰ زندگی قبول ہے۔ ابن سلیم خود بیان کرتے ہیں کہ میں حضور کے پاس پڑھا اور پڑھ کر کیا کہتے ہیں کہ علیک السلام یا رسول اللہ۔ ارے گہرائی میں جائیے کہ یہاں ایک نقطے پر آپ کو ٹھہرانا چاہتا ہوں۔ علیک السلام یا رسول اللہ کہنا اس بات پر دال ہے کہ ابن سلیم کی دنیا بدل گئی ہے۔ انقلابات ہے، اگر انقلاب نہ آئے ایک بندہ ہو کافر، اور وہ کیسے کہہ سکتا ہے علیہ السلام یا رسول، علیہ السلام، اندر کی دنیا نہ بدلے تو یا رسول، علیہ السلام یا رسول اللہ۔ توجہ ہے بھائی، ذرا غور کر، انقلاب نہ آئے۔ پتہ ہے بخاری شریف میں لوگ بیان کرتے ہیں حدیبیہ کے موقع پر جب صلح ہوئی تو جو شرائط طے ہو گئی، تو جب حضور نے فرمایا علی کو تو دے سکتے تھے، نہیں، حضور جانتے ہیں کہ صرف علی نہیں بلکہ جتنے جہاں بیٹھے ہیں ان میں کوئی بھی رسول اللہ کو مٹانے پر تیار نہیں ہوگا۔ توجہ ہے بھائی؟ تو بتا رہا تھا کہ اگر اندر کی دنیا میں میل ہی رہے نا تو پھر رسول اللہ زبان پر جاری نہیں ہوتا۔ تو ابن سلیم تو پہلی ملاقات میں تو ابن سلیم کہتے ہی جا رہے ہیں علیک السلام یا رسول اللہ۔ جب دو مرتبہ کہا کر حضور فرماتے ہیں لا تقل علیک السلام، علیک السلام تحیت المیت وقل السلام علیک یا رسول اللہ۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اے ابن سلیم علیک السلام نہ کہو، یہ مرنے والوں کا تو آپس میں سلام ہے، بلکہ تم یوں کہو السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ ذوق سے کہہ دیا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اب آپ بتائیں اس کے بعد کوئی ہدایت ہے؟ ابھی حضور نے تبلیغ بھی نہیں کی، آتے جاتے دیکھا ہے، رسول اللہ کی بارگاہ کا ماحول دیکھا ہے، ادب والے لوگوں کو دیکھ کر آئے اور کہہ دیا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ زمین پر گھٹنے بچھا کر بیٹھ گئے، اسی ماحول بھول گئے کہ میں تو چودھری ہوں، علاقے کا سردار تھا، سب کچھ بھول کر گھٹنے زمین پر بچھا کر سر جھکا ہے اور کیفیت بدل گئی۔ لرزتی ہوئی زبان سے صرف اتنا ہی پوچھا ہے انت رسول اللہ، کام ہو گیا ہے۔ یہ اطمینان قلب کے لیے ہے، بڑی مثالیں ہیں لیکن بات جو ہے نا اصل مقصد ہٹ جاتا ہے۔ اگر دوسری طرف جائیں اطمینان قلب کے لیے، پہلے دنیا بدل گئی ہے، اطمینان کے لیے اتنا پوچھا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں بھائی؟ اس کا جواب تو اتنا ہی تھا نا، آنا رسول اللہ، نام آنا رسول اللہ، ہاں میں اللہ کا رسول ہوں۔ لیکن جو حضور نے جواب دیا ہے آپ یاد رکھیں گے اور الحمدللہ آپ کا ایمان بھی بچت کرے گا۔ حضور دیکھ رہے تھے کہ یہ بھی علاقے کا چودھری ہے، میں بھی اسے بتاؤں کہ خدا نے مجھے کیا عظمتیں دی، یہ بھی سردار ہے علاقے کا، اس کو بتاؤں۔ جب اس نے کہا انت رسول اللہ کا، آپ اللہ کی رسول ہے، آئیے ترمذی شریف پڑھیے کہ ابو داؤد ابن ماجہ تینوں کا سیاسی سے تعلق ہے کہ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ نعم انا رسول اللہ الذی ان اصابک ضر فدعوته بوسیلتی کشفہ عنک او کما قال۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں ہاں میں بس اللہ کا رسول نہیں ہوں بلکہ میں اس خدا کا رسول ہوں، اگر تمہیں کوئی مصیبت آ جائے میں تمہارے لیے دعا کروں یا تم اس خدا سے میرے وسیلے سے دعا کرو تو خالق کائنات تمہاری مصیبتوں کو ٹال دے گا۔ اس جملے پر آپ غور کریں، ایک جملے پر بعض کاموں کا رس نہیں بھائی، آپ نے غور کرنا ہے۔ پھر اس پر انا رسول اللہ الذی ان اصابک ضر فدعوته، جہاں صاحب مشکات اس کو لائے ہیں باب صدقات میں، وہاں انہوں نے لکھا ہے فدعوته بھی اور فدعوته،
سیے میں دعوتو اور دعوتا دونوں لکھ کر آگے دعوتا ہوئی لکھا ہے، اور جہاں لکھا ہے فدعوتو میں اس خدا سے دعا مانگوں. توجہ ہے بھائی، اس کا مطلب ہے میں اس خدا سے دعا مانگوں. اور فدعوتا ہو تو پھر عبارت تب درست ہے، وہاں بے رسول لکھا ہوا ہے. اگر میں اس خدا سے دعا مانگوں یا تو اس خدا سے دعا مانگے میرے وسیلے سے، کشف عنہ تو خدا تمہاری مصیبتوں کو ٹال دے. ارے کوئی بات رہ گئی ہے باقی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں ماس اللہ کا رسول نہیں ہوں. لوگوں نے لکھا ہے ماس، بس اتنا تھا وہی آتے سن کر آگے لوگوں کو سنا دیتے اور کچھ بھی نہیں. ارے مقام دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، ہنس جاؤ میں دعا کروں یا تم اس خدا سے میرے وسیلے سے دعا مانگو تو خالق کائنات تمہاری مصیبتوں کو ٹال دے گا. اور اس کے بعد دوسرا جملہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فرمایا وَإِنْ أَصَابَكَ أَمْرٌ فَدَعَوْتَهُ بِوَسِيلَتِهِ أَنبَتَهَا لَكَ أَوْ كَمَا قَالَ. فرمایا کاغ سالی میں مبتلا ہو جاؤ، کاغ سالی کچھ نہ بارش کو کچھ نہ ہوئے تو اس مشکل وقت میں اس خدا سے میرے وسیلے سے دعا مانگو تو اللہ بارش نازل فرما دے گا. اور اس کے بعد تیسری بات حضور نے فرمایا وَإِذَا كُنْتَ بِأَرْضٍ فُلَاطٍ فَضَلَّتْ رَاحِلَتُكَ فَدَعَوْتَهُ بِوَسِيلَتِهِ رَدَّهَا عَلَيْكَ كَمَا قَالَ. مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں تم صحرا میں چل رہے ہو گو، وہاں یوں سفر ہوا کرتا. آج تو الحمدللہ تیز رو گاڑیاں مل گئی، اس وقت منزل بمنزل سفر ہوا کرتا تھا. یہ اونٹ ہوتے تھے یا کچر وغیرہ، اور پھر کئی منزلیں سفر کرنا ہوتا تھا اور گھر سے یہ نہ توچا لے کر جانا پڑتا تھا سفر کے لیے دادے راہ. تو وہاں راستے میں دور تک منزل تک پہنچنے تک کچھ نہیں ملتا تھا. تو حضور نے فرمایا تم صحرا میں چل رہے اذا كنت بأرض فلاط، صحرا میں چل رہے ہو، تمہاری وہ سواری جس پر تمہارا کھانا پینا سب کچھ ہے وہ گم جائے، زندگی سے مایوس ہو جاؤ کہ اب نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے مرنے کے سوا کچھ نہیں. اس مشکل وقت میں مجھے آواز دینا، اللہ کی بارگاہ میں میرے وسیلے سے دعا مانگنا، خدا تمہاری سواری کو لوٹا دے گا. یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں. فرمایا ردھا علیک، خالق کائنات تمہاری سواری کو لوٹا دے گا. تینوں مشکل باتیں بولے چلا. تو جواب تو صرف اتنا تھا. ابن سلیم نے جب یہ پوچھا کہ اب ابن سلیم کہ انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں یہ فرمایا ہاں میں اس خدا کا رسول ہوں. ماذ نہیں بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی عظمت کا خود تذکرہ فرمایا. جب اتنی بات ہوئی تو عرض کرنے لگے ابن سلیم سب کچھ بھول گئے اور عرض کرتے ہیں ہاتھ یادا کا اباری ہو قال الاسلام. محبوب اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں بھی اسی ماحول میں رہنا چاہتا ہوں. اپنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام وقت دیکھیے کیا تبلیغ فرمائی، اس ماحول کو دیکھا. وہ بتا رہا تھا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں انصار کو جمع فرما کر فرمایا الم اجدکم ضلالا فغداکم اللہ بی. تم مال کی بات کرتے ہیں، کیا اس بات پر راضی نہیں ہو؟ تم سب کے سب گمراہ تھے تو خدا نے میرے صدقے تمہیں ایمان عطا فرمایا گئے، ایمان کی دولت سے نوازا گئے. خدا خواہش پر مثال خدا پر یہاں کا ماحول حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو ایمان ملا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے، اور اس میں کوئی شک نہیں. قرآن مجید پڑھ کر تو دیکھو. فرمایا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. لوگوں کو اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جس کے آنے سے پہلے بھی تم دشمن تھے تو اس نے تمہیں ایسی محبتیں عطا فرمائی، ایسی محبتیں دی. توجہ ہے بھائی؟
ایسی محبتیں عطا فرمائی کہ تم کفر سے کٹ کر ایمان کی لڑی میں اس طرح آ گئے، سب کچھ بھول گئے، جہالت کی ساری عداوتیں بھول کر سارے اکٹھے ہو گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، فرمایا جہنم کے گڑھے پر پہنچ گئے تھے تو خالق کائنات نے میرے توسل سے كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم تو جہنم کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ گئے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اس نے نہ صرف تمہیں وہاں سے اٹھایا بلکہ وہاں سے اٹھا کر جنت کی دہلیز پہ لا کھڑا کیا ہے۔ اس کو یاد کیا کرو، خدا کی اس نعمت کو یاد کیا کرو۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ارے تمہارے پاس تم گمراہ تھے، تھوڑا سا میں نے مال دیا ہے 9 مسلموں کو تو پریشان ہو گئے ہو، شکوہ کر رہے تھے، اس بات پر راضی نہیں، گمراہ تھے تو خدا نے ایمان میرے صدقے عطا فرمایا، اور فرمایا اس کے بعد ایمان بھی دیا اور ساتھ فرمایا وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ بِهِ، جب ایمان ملا کر تو ساتھ فرمایا تم سارے فقراء تھے، فقیر تھے، تو خالق کائنات نے میرے توسل سے میرے صدقے کے تمہیں دولتیں عطا فرمائی ہیں، تو ماننا ہوگا کہ رسول اللہ کا یہ ارشاد آج بھی الحمدللہ کا کائنات میں رسول اللہ کے نالے پاک کی خیرات پڑ رہی ہے۔ رسول اللہ کی بات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرنے لگا، لوگوں نے پوچھا ابو انکا اکثر الروات یا ابا ہریرہ، تھک تو نہیں گئے بھائی؟ آہستہ بولے ہو۔ لوگوں نے پوچھا انکا اکثر الروات، اے ابو ہریرہ جو بات جو روایت لکھتے ہیں کون ہے جی بیان کرنے والا؟ ابو ہریرہ ہے۔ ابو ہریرہ اچھا یہ شرف تمہیں کہاں سے ملا ہے؟ انکا اکثر الروات، کوئی صفحہ ایسا نہیں، آپ دیکھ لے کتب حدیث اٹھائیے، سیاستہ اٹھا لیجیے، کوئی بھی کتاب کسی بھی کتاب کا کوئی صفحہ ایسا نہیں جہاں ابو ہریرہ سے روایت نہ ہو۔ ہاں نا بھائی، علماء سے پوچھیے، سب سے پوچھ لیجیے، شاید ہی کوئی صفحہ ایسا ہو۔ تو لوگوں نے کہا جو بات اب تک پہنچتی ہے انکا اکثر الروات اجازہ ہو گئے، اتنی روایات تمہارے پاس کیسے پہنچ گئی؟ توجہ ہے بھائی؟ تو آپ فرماتے ہیں سننا چاہتے ہو؟ ہاں کہ یہ کثرت روایت